ویلکم بیک اگین. اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں نور اللہ صدیقی صاحب اور ہم تحریک منہاج قرآن کے ویژن پہ بات کر رہے ہیں. تحریک منہاج قرآن ایک تحریک ہے. یہ تحریک تعلیمی حوالے سے جس طرح خدمات فراہم کر رہی ہے، اسی طرح دینی حوالے سے اور اسپیشلی ویلفیئر کے کاموں میں بھی اس کی مثال سارے دیتے ہیں. اور آگے وقت جس طرح گزرتا چلا جا رہا ہے، بہت سارے اور بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن تحریک منہاج قرآن نے کس وقت، کس انداز سے، کس طریقے سے ویلفیئر کے حوالے سے کام کیا، اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام. آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. تحریک منہاج قرآن کا ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی خدمات ہیں کیا اور اس کا ویژن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو تحریک منہاج القرآن قائم کی ہے، یہ ایک ہمہ جہتی تحریک ہے. اس کے اندر عبادات بھی ہیں، کردار بھی ہے، اخلاق سازی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تحقیق بھی ہے اور خدمت انسانیت بھی ہے. یعنی کہ خدمت دین بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت انسانیت بھی ہے. اور انہوں نے اس خدمت انسانیت کے اسلامی پیغام اور مصطفی تعلیمات کو ان پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فورم ہم نے بنایا. یہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے. پاکستان میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن پاکستان کے نام سے کام کرتا ہے. یہی فورم UK اور یورپ میں بھی کام کرتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو اس کی خدمات ہیں، وہ تعلیمی وظائف دینے کے حوالے سے، وہ بچے جو اعلیٰ تعلیم کا خواب رکھتے ہیں، باصلاحیت ہیں اور ان کے مالی وسائل ایسے نہیں ہیں کہ وہ اپنی بھاری فیسیں جو ہیں وہ افورڈ کر سکیں، تو ایسے بچوں کے تعلیمی اور ان کے والدین کے اعلیٰ تعلیم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن تعلیمی وظائف کی شکل میں ایسے بچوں کی مدد کرتا ہے. ہر سال ہم لاکھوں کروڑوں روپے اس مد میں مستحق بچوں کے لیے وقف کیے جاتے ہیں اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکتا ہے. میں جیسے اب منہاج یونیورسٹی کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ میں ایک بہت ڈاکومنٹڈ بات کر رہا ہوں کہ منہاج یونیورسٹی لاہور ہر سال 5 کروڑ روپے سے زائد کے جو ریلیف ہے، مالی ریلیف ہے، وظائف ہیں، وہ بچوں کو دیتی ہے جو بچے تعلیم کو افورڈ نہیں کرتے. چونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جو ادارے بنائے ہیں، یہ نو لاس نو پروفٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. ان کا مقصد جو ہے وہ خدمت انسانیت ہے، خدمت دین ہے. یہ کوئی پروفٹ کے لیے یا دنیا داری کے معاملات کو آگے چلانے کے لیے ادارے نہیں کرتے. یہ صرف انسانیت کی خدمت کے لیے قائم کیے گئے ہیں. اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن تعلیم کے فروغ کے لیے ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے. اسی طرح وہ خاندان جو غریب ہیں، جن کی بچیاں شادی کی عمر کو ہیں لیکن ماں باپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ فکر مند ہیں، وہ اس تکلیف میں ہیں، تو ہم ایک بڑے مربوط اور بڑے ہی ٹرانسپیرنٹ نظام کے تحت ایسے خاندانوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اپنے تنظیمی انفراسٹرکچر کے ذریعے ان غریب خاندانوں کو ٹریس کرتے ہیں، ان تک جاتے ہیں. ان کے حالات کو ہماری ٹیمیں سروے کے ذریعے اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. پھر ہم ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت مستحق خاندانوں کی بچیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر ان کی جملہ شادی کے جو اخراجات ہیں، ایون کہ ان کے لیے تحائف، ان کے لیے گھریلو ضروریات زندگی ہیں، پھر جو بارات کے اخراجات ہیں، جو والدین کے، عزیز و اقارب کے جو بنیادی اخراجات ہیں، وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن افورڈ کرتی ہے. اور اجتماعی شادیوں کی جو تقاریب ہے، وہ سالہ سال پاکستان کے مختلف شہروں میں منعقد ہوتی رہتی ہیں. اور مخیر حضرات سے مل کر ہم ایسی غریب بچیوں کی جو شادی کا فریضہ ہے، اس کی انجام دہی کے لیے ان کے غریب والدین کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. اور اجتماعی شادیوں کی جو سب سے بڑی تقریب ہے، وہ ہر سال لاہور میں مارچ اور اپریل کے درمیان آخری ہفتے میں وہ انعقاد پذیر ہوتی ہے. اور اسی طرح وسیلہ روزگار ہمارا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے. پھر مختلف تعلیمی پروجیکٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فری ڈسپنسریز اور فری آئی کیمپس جو ہیں وہ لگاتے ہیں. ابھی حال ہی میں خانے وال میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کیمپ لگایا اور سینکڑوں جو بزرگ ہیں، جو لوگ افورڈ نہیں کرتے، ان کا جو بڑا جدید ترین لیزر آپریشنز ہیں ان کی آنکھوں کے، وہ کیے گئے اور ان کو ہم ان کی بینائی کو واپس لوٹانے کے لیے ایک اس کا ذریعہ بنے. اور اسی طرح ہر سال ہم جو اجتماعی قربانی مہم ہے، وہ ایک بہت بڑا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے. بیرون ملک مقیم جو پاکستانی مسلم خاندان ہیں، وہ اپنے ان علاقوں میں بوجہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے، قربانی نہیں کر پاتے، تو ہم ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے. تو ان کی جو قربانی کے جانور ہیں، ان کے لیے خریدے بھی جاتے ہیں اور ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ نظام کے تحت ان کا جو گوشت ہے پھر وہ مستحقین تک ہم پہنچاتے ہیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. ہر سال ہزاروں جو جانور ہیں وہ اس طریقے اس نظام کے تحت ان کو ہم سلاٹر کرتے ہیں اور فریضہ جو ہے
دینی فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں ایک معاون کردار ادا کرتا ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو اس کے علاوہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ صاف پانی کی فراہمی کا ایک پروجیکٹ ہے۔ ہمارے سندھ میں، تھر میں، چولستان میں واٹر پمپ جو ہیں وہ ان کی تنصیب کے حوالے سے یہ اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، اور اس وقت سینکڑوں واٹر پمپس جو ہیں وہ ہم یہ پسماندہ علاقوں میں جہاں کی آبادی جو ہے پانی کی قلت کا شکار ہے، جو پانی بہت گہرا ہے، عام آدمی افورڈ نہیں کرتا کہ وہ خود اس پانی کا بندوبست کر سکے، تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سینکڑوں واٹر پمپس جو ہیں وہ اس طرح ابھی تک وہ اس کی تنصیب کو یقینی بنا چکا ہے۔ پھر ہمارا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو کام ہے یہ ایک عالمگیر ہے۔ مختلف جو قدرتی آفات کے شکار ملک ہیں وہاں کی جو آبادی سیلاب سے، طوفان سے یا زلزلے سے جب کوئی آبادی متاثر ہوتی ہے تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو رضاکار ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے خوراک کے ساتھ اور ٹینٹ کے ساتھ اور ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ممکنہ حد تک اس کے ساتھ وہ متاثرہ جو انسانیت ہے ان تک پہنچیں۔ ہمارے فلسطین کے بارڈر پر، شام میں اور بنگلہ دیش میں اور پاکستان کے ناردرن ایریاز کے اندر اور اسی طرح افریقہ کے اندر تعلیمی پروجیکٹس بھی ہیں، صاف پانی کی فراہمی کے بھی پروجیکٹس ہیں، اور متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے بھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنا ایک کردار ادا کرتی ہے، اور یہ سارا نظام ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کا ایک بڑا آڈٹ کا نظام ہے، اس کا بورڈ آف جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ تشکیل دیے گئے ہیں جو اس کو سارے عمل کو پوری طرح مانیٹر کرتے ہیں، اور انسانیت کی جو خدمت کا فریضہ ہے وہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بڑے شاندار انداز سے انجام کو پہنچا رہا ہے۔ سر آخر میں میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ وہ شعور کو بیدار کرنے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے اس معاشرے کے اندر۔ پھر جس طرح کہا جاتا ہے کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور اسی حوالے سے بے شمار علامہ اقبال کی بھی ایک شاعری ہے اور ایک پورا فلاسفی ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو شعور کی بیداری میں ڈاکٹر صاحب کا ویژن کیا ہے، اور اس میں آپ کیا اس حوالے سے کہنا چاہیں؟ اگر ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو ایک جملے میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے شعور کی دولت کو ہی بانٹا ہے۔ انہوں نے آج کا نوجوان جو اپنے والدین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ریاست کے کسی ادارے کا خوف اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نوجوان آج ڈاکٹر طاہر القادری کو سنتا ہے اور اپنے لیے اپنی ایک راہ عمل کو متعین کرتا ہے۔ وہ تعلیم کی طرف آیا ہے، وہ مسجد کی طرف آیا ہے، وہ نماز کی طرف آیا ہے، وہ کردار سازی کی طرف آیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے شعور کی دولت کو ہی بانٹا ہے۔ ان کی اگر 1000 تصنیفات ہیں، آپ ان کو اٹھائیں، آپ ان کو دیکھیں، اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے کہ جھنجھوڑا ہے فکر کو، اور اس کو اس کا اصل منصب یاد کروایا ہے۔ ایک بینگ اے مسلم، ڈاکٹر صاحب نے نوجوان کو اس کا کردار بتایا ہے کہ ایک مسلم نوجوان کا کردار کیا ہے، جو علم سے شروع ہوتا ہے، جو امن سے ہوتا ہوا، تحقیق سے ہوتا ہوا ایک کامیاب انسان اور ایک کامیاب مسلمان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ ابھی یہ کتاب میرے سامنے اتفاق سے پڑھی ہوئی ہے، یہ توبہ استغفار ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نوجوان اور کوئی کلمہ گو مسلمان غفلت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس کے اندر مستند حوالہ جات کے ساتھ انہوں نے علم کے دریا بہائے ہیں، قرآن و سنت سے رہنمائی لی ہے، اور اس کو پڑھنے والا بے راہ روی کی زندگی اختیار نہیں کر سکتا اور غفلت کی نیند نہیں سو سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے شعور کو بیدار بھی کیا ہے، عام بھی کیا ہے، اور ایک نوجوانوں کو مبلغ بنا دیا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنا وقت ضائع کر رہے تھے، وہ نوجوان جو تعلیم سے بیزار تھے، جو وہ نوجوان جو اپنی کردار سازی کے حوالے سے، اخلاق سازی کے حوالے سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے شناسا نہیں تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے یہ فکر دی اس نوجوان کو، اور ایک بہت بڑا طبقہ نوجوانوں کا جو علم سے بیزار تھا وہ اعلیٰ تعلیم کی طرف آیا اور اس نے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ اس ٹائم موجود تھے نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن میڈیا افیئرز نور اللہ صدیقی صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے شعور ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ اور ناظرین، اس ملک میں تبدیلی کا خواب اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک شعور کی میراث ہماری قوم کو نصیب نہیں ہوتی، اور یہ شعور
اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک ہم اندر سے تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ آج انسانیت جس مقام پہ پہنچی ہے، اس میں اور اسپیشلی سیاست کو ریاست کے ساتھ کمپیئر کر کے جو نظریہ دیا کہ ہمیں ریاست کو بچانا ہے، سیاست کو نہیں بچانا، کیونکہ سیاست بھی اس ملک میں رہ کے ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ویژن تھا وہ ایک مثالی ویژن ہے۔ نو ڈاؤٹ نظریات اور چیز ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اور چیز ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں دنیا میں کہ ان کی آئیڈیالوجی زندہ ہے۔ اس وقت قوم زندہ نہیں ہوتی، قوم کو شعور نہیں ہوتا، قوم جاگ نہیں رہی ہوتی، لیکن جب قوم جاگتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ایسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے محسن عابدی کو اس یقین کے ساتھ کہ وہ دن دور نہیں جب یہ شعور عام ہوگا اور ہم ظاہری طور پہ تو آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ بھی ہم آزادی حاصل کریں گے، اس ملک کو، قوم کو اس ترقی تک پہنچائیں گے جس کا خواب ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اور جس کی عملی تعبیر قائد اعظم نے اس ملک کی شکل میں ہمیں دی، اور کروڑوں جانیں قربان ہوئی صرف پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اسے آگے شیئر کریں گے۔ یہ پیغام ایسا پیغام ہے جو اگر کسی ایک کی زندگی بدلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس سارے پروگرام کا مقصد پورا ہو گیا۔ صدیقی صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس طریقے منہاج القرآن کے ویژن کو اور جس انداز سے آپ نے پیش کیا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔